ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعصمين بالهدى ودين الحق والسلام. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سبیق دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریموں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمائی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے جبر سے، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا. جو ان پر طرح طرح کے مظالم اٹھایا کرتے تھے اور ہر کام کے لیے بنی اسرائیل پر وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے توراۃ شریف نازل فرمائی جو اللہ کی کتاب ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم شان عطا کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزات کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کلیم کو اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. یہاں آیت کا معنی معجزہ ہے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کو میں نے معجزات دے کر بھیجا، وہ صاحب معجزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات عطا فرمائے. وہ عصا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے تشریف لائے تھے، اور جو نسلاً بعد نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام پر پہنچا تھا. یہ تاریخ ہے عصائے موسیٰ کلیم کی. یہ عصائے مبارک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے تشریف لائے تھے، اور یہ بڑا لمبا عصا تھا. حضرت موسیٰ کلیم پر یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا
اور آپ کو ایک معجزہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزات عطا کیے، جو جس زمانے کے اندر جس نبی کے سامنے قوم نے جو ان سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ اور جس قوم کے اندر کوئی چیز بڑے عروج پر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس سے بڑا کمال دے کر ان کے درمیان مبعوث فرماتا تھا، انہیں بھیجتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں نبی بنا کر جلوہ گر فرمایا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس وقت اس دنیا میں بھیجا گیا جب بنی اسرائیل پر جو قبطی تھے، جن کو قبطی کہا جاتا تھا، قبطی تھے، یہ فرعون کی جو قوم تھی اس کو قبطی کہتے تھے، اور جو آل یعقوب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تھے، ان کو اسرائیلی کہتے تھے۔ اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور آپ کو اسی لقب سے، جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اسی لقب سے یاد کیا گیا، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، رب کے دربار میں جھکنے والا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے، اور آپ کی جو بہن تھی ان کا نام مریم تھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بھی مریم ہے، لیکن یہ وہ مریم نہیں ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ کلیم کے زمانے کی بہت بات کا ہے۔ اور جو فرعون تھا، فرعون، یہ فرعون نام نہیں ہے، اس کا نام تھا ولید بن ریان۔ اس کا جو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، اور فرعون بھی انہی میں سے ایک تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اور وہ دریائے نیل کو دیکھ کے کہتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دریائے نیل میرے حکم سے جاری ہے، یہ میرے حکم سے ہی جاری ہے۔ اے لوگوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ السلام اسی زمانے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن یہ واقعہ بڑا ہی دردناک ہے، اور اس وقت کا جو فرعون تھا جس کا نام ولید تھا، یہ بڑا جابر اور بڑا ظالم تھا۔ فرعون ایک دن سو رہا تھا رات میں، تو اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کی طرف آئی، جو کہ بیت المقدس اور مصر قریب قریب ہے۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور وہ مصر کی طرف آئی۔ اس آگ میں جتنے قبطی تھے، جتنے فرعونی تھے، اس آگ نے سب کو جلا دیا، لیکن جو اسرائیلی تھے ان کو کچھ نہیں ہوا۔ باقی قوم آباد تھی، ایک قبطی تھی اور ایک اسرائیلی تھی۔ اسرائیلی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس فرعون اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کا نام بھی اس کا لقب بھی فرعون تھا، اس کا نام ریان تھا، اس کا لقب بھی فرعون تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ ان دونوں فرعون کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ جو حضرت
یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر فرعون تھا، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ نیک بخت تھا اور وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ بڑا شیطان تھا، بڑا ظالم تھا، اور اس نے جب یہ خواب دیکھا تو اس زمانے کے اندر جو جادوگر تھے، جو کاہن تھے، وہ بڑے مشہور تھے اور بڑے ان کی جو تعبیر ہوتی تھی، وہ تعبیر جو بتاتے تھے، وہ تعبیریں، حالانکہ ان کا ایک تخمینہ بھی ہوتا تھا اور کبھی ان کی باتیں غلط بھی ہوتی تھیں، لیکن زیادہ تر ان کی باتیں سچی نکلتی تھیں۔ یہ خواب جب اس نے نجومیوں سے بیان کیا، کاہنوں سے بیان کیا، تو فرعون سے وہ جو جادوگر تھے، جو کاہن تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی آپ نے دیکھا ہے تو اے فرعون، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوگی، ایک بچہ پیدا ہوگا جو قبطیوں کا، جو فرعونیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعونیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو بڑا پریشان ہوا۔ اس زمانے کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے اس نے حکم دیا کہ سب کو، قرآن پاک اس کی ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے جو تمہیں سخت سزا دیتے، سخت عذاب دیتے تھے۔ عذاب ہمیں سخت سزا ہے، تمہیں سخت عذاب سزا دیتے تھے۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹے قتل کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ بنی کی جمع ابنا ہے، تو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے چونکہ نجومیوں نے جو بتایا تھا کہ وہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹے سے تیری حکومت و اقتدار کا خاتمہ ہوگا، تو اس نے سوچا کہ بیٹیوں سے تو کوئی نقصان ہم کو ہے نہیں، بیٹوں سے ہے، لہذا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اندر، قبطیوں میں نہیں، یعنی فرعونیوں کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ جب کوئی اسرائیلیوں میں سے کوئی پیدا ہوتا تو حکم دیتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً اس زمانے کے اندر ایک روایت کے اندر ہے کہ 12,000 بچے قتل کیے گئے، اور ایک روایت کے اندر یہ تعداد 70,000 تک لکھی ہوئی ہے، مختلف روایت ہے، لیکن 12,000 کی روایت ہے کہ 12,000 بچے اس زمانے کے اندر ذبح کر دیے گئے۔ اسی لیے قرآن نے ذبح کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ ذبح کیے جاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتے تھے، اس لیے کہ بیٹیوں سے انہیں خطرہ نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا، فرعون کو یہ معلوم تھا کہ وہ میری سلطنت و اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ اسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ کلیم پیدا ہوئے، دو پیدا ہوئے، دو موسیٰ اس زمانے پیدا ہوئے، دو موسیٰ کی ولادت ہوئی، ایک موسیٰ تو حضرت کلیم اللہ ہے، اور ایک موسیٰ کو پیدا ہوا جو سامری، جس کا نام بعد میں ہوا، سامری جادوگر، قرآن میں جس کا ذکر ہے سامری اس کا نام نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا موسیٰ، لیکن سامری سے اس لیے مشہور ہوا کہ وہ جس جگہ کا رہنے والا تھا اس جگہ کا نام تھا سامرا، اس لیے وہ سامری سے مشہور ہو گیا، سامری جادوگر بڑا مشہور تھا۔ اور یہ جو جب یہ پیدا ہوا تو حضرت جبریل امی یہ غار کے اندر اس کی ماں نے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر بندے کی پرورش رب کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اسرائیل میں سے تھا، اسرائیلی تھا، اس لیے اس کی ماں اسے غار میں لے جا کے چھوڑائی، اور اس کی پرورش کا کوئی، اسی زمانے کے اندر یہ بھی پیدا ہوا تھا سامری، اس کی ماں چھوڑ کے چلی آئی، غار کے اندر چھوڑائی، اور تو اب غار کے اندر چھوڑائی، کبھی کبھی جاتی تھی، لیکن اب اس بیچ کے اندر اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سامری کو حضرت جبریل تشریف لاتے تھے اور اس کے منہ کے اندر اپنی انگلی ڈال دیا کرتے تھے، تو آپ کی انگلی سے شہد اور دودھ کی لذت حاصل کرتا تھا،
یعنی آپ کی انگلی مبارک سے یہ غذا حاصل کرتا تھا سامنے. بعد میں یہ کافر ہو گیا جس نے بچڑے کی پوجا شروع کرا دیا. تو دوسرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی آپ کی بھی ولادت ہوئی. جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت جب یہ بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی تو فرعون کی طرف سے دائی ہوتی تھی، جو دائی گھر کے اندر آتی تھی. اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ چھوڑ دیتی تھی، اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس جاسوس کو بلاتی تھی، سپاہی آتے تھے، بچے کو لے جاتے تھے، اسے قتل کرتے تھے. تو اسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ کلیم بھی پیدا ہوئے. دائیاں فرعون کی طرف سے تھی. وہ دائی جو موجود تھی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے اس نے کہا یہ تو بیٹا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس نے دیکھا کہ آپ کی ان دونوں آنکھوں کے بیچ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر ہیں آپ. نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس دائی کے دل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی محبت ڈال دی. اس کے دل کے اندر اللہ نے حضرت کلیم اللہ کی محبت ڈالی. وہ دائی کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اور یہ بچہ مجھے بڑا پسند بھی ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اولاد یعقوب میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ چوتھی پشت تھی آپ کی جو عمران سے آپ کی ولادت ہوئی. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ بس بچہ جو ہے بڑا حسین و جمیل ہے، اس لیے ہم اسے قتل نہیں کریں گے، لیکن ہم اسے کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب اس کی حفاظت تمہیں کیسے کرنا ہے؟ آپ کی ماں سے اس دائی نے کہا کہ اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے آپ کو یہ انتظام کرنا ہے. میں تو یہاں سے جا رہی ہوں. وہ دائی جو ہے جیسے ہی گھر کے باہر نکلنے والی تھی آپ کی بہن دروازے پہ تھی. فرعون کے جاسوس اتنے میں وہ گھر کی طرف آتے نظر آئے. آپ کی بیٹی جو تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بہن وہ گھر کے اندر آئی. انہوں نے کہا کہ فرعون کے جاسوس گھر کے اندر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جو والدہ تھی بڑے حسین و جمیل تھے، اور حسین و جمیل اگر کوئی بچہ نبی ہو تو بیٹا ہی ہوتا ہے. کسی بھی ماں کا بچہ ہو چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، ماں تو ہر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. کوئی حسین و جمیل ہو اس سے بھی کرتی ہے، کوئی کالا ہے اس سے بھی کرتی ہے. اس کے نزدیک تو سب سے حسین وہی ہوتا ہے جو اس کا بیٹا ہوتا ہے. سب سے اچھا اسی کو سمجھتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ ماں اپنے بیٹے ہی کو سب سے اچھا کہے گی. یہ ماں کی فطرت ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور حضرت کلیم اللہ کی والدہ کو بذریعہ الہام یہ پہلے ہی خبر دے دیا گیا تھا. اس کی ترجمانی بھی قرآن میں فرمائی کہ اے اس بچے کی ماں، اے موسیٰ کلیم کی ماں، تجھے ایک بیٹا میں عطا کروں گا، تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور جب وہ بچہ پیدا ہو اور تمہیں اس کی حفاظت کا خوف ہو تو تم اسے ایک صندوق کے اندر رکھنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اسے دریا کے اندر لے جا کے ڈال دینا. تو حضرت موسیٰ کلیم کی والدہ کو پہلے یہ خبر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بذریعہ الہام آپ کو خبر دی گئی، آپ کے دل کے پر یہ بات القاء کر دی گئی کہ جو آپ کا بیٹا ہوگا، یہ قرآن پاک میں یہ پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے. میں اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو یہ پہلے خبر دی گئی، اور اے موسیٰ کلیم کی ماں، وہ جو تمہارا بیٹا ہوگا میں اس تمہارے بیٹے کو منصب نبوت و رسالت عطا کروں گا. یہ پہلے ہی خبر آپ کو دے دیا گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کو. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ معلوم تھا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا فرمائے گا، اور وہ نبی کے گھرانے سے ہی ان کا تعلق تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ تھے، ان کو معلوم تھا. تو ظاہر سی بات ہے نبی کی ماں تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا فرمایا تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ بیٹا منصب نبوت پہ فائز ہوگا. تو جب آپ کی جو بیٹی تھی انہوں نے جب مریم نے آ کے بتایا کہ سپاہی بالکل قریب آ گئے ہیں, جاسوس آ گئے ہیں, تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ہم کیا کریں اور اپنے بچے کو کیسے بچائیں. انہیں کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی. عقل بالکل ان کی بالکل وہ دیوان کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی اور انہوں نے ایک کپڑے کے اندر بچے کو لپیٹا. اس وقت وہ روٹی پکا رہی تھی, کپڑے کے اندر اس کو لپیٹا. وہ جو اس زمانے کے اندر تنور ہوا کرتا تھا جس کو تندور بولتے ہیں, عربی میں اس کو تنور کہتے ہیں, تو وہ روٹی پکا رہی تھی. انہوں نے بچے کو کپڑے کے اندر لپیٹا اور تنور کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ڈال دیا. ڈال کے سپاہی آئے, چاروں طرف انہوں نے پورے گھر میں تلاشی لی, ڈھونڈا, لیکن کوئی بچہ ان کو نہیں ملا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے ذوق کو, کمزوری کو جو عورتوں کے اندر ولادت کے بعد پیدا ہوتی ہے, اللہ نے وہ تمام کیفیت آپ سے دور فرما دیا تھا. یعنی آپ کو کوئی کمزوری کا احساس نہیں تھا, کوئی آپ کو پریشانی نہیں تھی, کوئی آپ کو غم نہیں تھا. بالکل آپ بالکل صحیح تھی اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ جس عورت نے کوئی بچہ جنا ہے, اس سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, ان کو احساس اس بات کا نہ ہوا. وہ تلاش کیا انہوں نے اور تلاش کرنے کے بعد وہ گھر سے چلے گئے. جب وہ گھر سے چلے گئے تو آپ کی جو بہن تھی موسیٰ کلیم اللہ کی, انہوں نے پوچھا کہ ارے ہمارے بھائی کا کیا حال ہے, وہ کدھر ہے؟ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے دہتے ہوئے تنور کے اندر انہیں ڈال دیا ہے. یہ دیکھو, یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے برابر ہیں, جن کے ہاں تم اپنی بیٹیوں سے شادی کرتے ہو, وہ رسول اللہ کی برابری کر رہے ہیں. نبی مر کے مٹی میں مل گئے, رسول اللہ ہماری طرح بچہ ہے, پھر بھی کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, آپ کیوں منع کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو, بدر مادر برادر جان و مال ان کر فدا کر دو. ایمان یہ ہے ایمان کہ نبی کا جو غدار ہے اس سے ہمارا رشتہ نہ ہو, ہمارا تعلق نہ ہو. تم کہتے ہو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اکیلے آتی ہے گاؤں کے اندر اور پورے گاؤں کو ایک ایک کر کے وہابی بنا دیتی. کہتے نہیں ہمارا لڑکا بڑا پکا سنی ہے, وہ اس کو سنی بنا لے گا. وہ سنی تو اس کو نہیں بنا پایا, خود وہابی بن گیا اور پورے گاؤں کو بھی اس نے بنا ڈالا. یہ واقعہ ہے, یہ حقیقت ہے, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو. بچو, اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ, اللہ کے قہر سے بچ جاؤ. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا کسی سے کوئی عناد نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے قہر و عذاب سے بچ جاؤ. ہر ہمارے بزرگ کا کام یہی تھا, ہر عالم کا کام یہی تھا, ہر پیر کا کام مشن یہی تھا, اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا, مفتی اعظم کا مشن یہی تھا, تاج الشریعہ کا مشن یہی تھا, خانواد نارائنہ کا مشن یہی تھا, خانواد کچھوچا کا مشن یہی تھا, ہر بزرگ کا مشن یہی تھا کہ تمہارے سینے عشق مصطفیٰ سے منور ہیں. آج جو یہ روشنی ہو رہی ہے, تمہارے قریب میں اور بھی بستی ہے, وہ ڈھکن ٹوپی کی, دیکھیں نہیں ڈھکن نہیں, برتن پہ ڈھکن رکھا رہتا, وہ دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے ڈھکن ہے, ڈھکن والا کوئی ہے یہ. اور منہ دیکھ لے تو ایک دم بات بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس کا دل کالا ہوتا ہے, جس کے دل میں رسول اللہ کی دشمنی ہوتی ہے, جو نبی کا غدار ہوتا ہے, اللہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں, اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے, دنیا خود ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ کون ہے. اور سنیوں کی کیا پہچان ہے؟ ہماری پہچان بھی یہاں بھی یا رسول اللہ ہے, حشر کے میدان میں بھی یا رسول اللہ ہے. غلام احمد مختار کیوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میرے حکم ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. حضور کے غلام ہیں,
ان کا نعرہ اس ہوئے زمین پر بھی یا رسول اللہ ہے اور میدان محشر میں بھی یا رسول اللہ ہوگا. یہ کیوں ہے رسول اللہ سے چڑھتے ہیں؟ اس لیے چڑھتے ہیں یا رسول اللہ کہہ دیں، یا رسول اللہ کہہ دیں. شرک ہو گیا، شرک کی مشین لگ گئی ہے. شرک کہتے کہتے لقوہ مار گیا زبان پہ. شرک 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 بدعت بدعت بدعت، اس کی طرف کچھ نہیں آتا. شرک و بدعت آج تک نہیں سمجھ پائے کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے. اگر تعریف اس کی پوچھے کہ شرک و بدعت کی کیا تعریف ہے، تو جو شرک بولنے والے ہیں مولوی، ان کے مولویوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. ورنہ اگر وہ سمجھ لیتے تو شاید وہ بھی ان کی زبان پہ بھی تالے لگ جاتے، بند ہو جاتے. شرک و بدعت ہی نہیں سمجھ سکے کہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے، کسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، روح ایمان ہے. تم کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، اور وہ بھی نبیوں کے امام کے بارے میں کہتے ہو جو نبی نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے، جو امام الانبیاء ہیں اور امام الرسول ہیں. رسول ہی کا تو مزدار سنانے آئے ہیں. انبیاء آئے ہی اس لیے کہ رسول اللہ کے آنے کی بشارت کریں. رسول اللہ کے آنے کا مسئلہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو سنائے. وہ آنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے والا ہے. پہلے نہیں آئے، سب سے بعد میں بھیجا گیا. سردار انبیاء کو سب سے بعد بھیجا گیا. وائے موسیٰ کلیم پہلے بھیجے گئے، حضرت شعیب کو پہلے بھیجا گیا، سلیمان علیہ السلام کو پہلے بھیجا گیا، حضرت داؤد کو پہلے بھیجا گیا، زکریا اور یحییٰ کو پہلے بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و مرسلین آئے اور وہ دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اپنی امت کو یہ پیغام دیتے رہے کہ میرے بعد نبیوں کے امام آنے والے ہیں. اور جب وہ آ جائیں تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، جب وہ محبوب آ جائے مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہو، لتؤمنن بھی، تو تم ضرور اس محبوب پہ ایمان لانا، ولتنصرن، اور ضرور اس محبوب کی مدد کرنا. یہ عربی بہت پڑھاتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، یہ پڑھتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. پڑھتے تو ہوں گے لیکن ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید، اعلام تاکید ہے. یہ دو تاکید کا استعمال کیا گیا، اعلام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے. لتؤمنن بھی ولتنصرن، اللہ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے ضرور اس رسول پہ ایمان لانا، ضرور اس رسول کی مدد کرنا. یہ کس سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آنے والے ہیں ان کی روحوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، ارواح انبیاء نے کہا ہے اے ہمارے رب، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے ارواح سے یہ عہد و پیمان لے رہا ہے. یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ نبیوں کا ذکر مجھے کرنا ہے اور نبیوں کا ذکر کر کے امام الانبیاء کی میلاد پاک کو ثابت کرنا. یہ میرا مقصد ہے. میں نے انبیاء کی زندگی حیات طیبہ بیان کی اس لیے کہ یہ تقریریں بہت کم ہوتی ہیں اور سننے کو بھی بہت کم ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سوانح مبارکہ سنائی جائے. تقریروں کے اندر وہی اٹھا پٹک اور کچھ کود، ادھر سے سبحان اللہ، ادھر سے سبحان اللہ، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، تو یہی سب ہو کے تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ تو یہ بھول جاتے ہیں میرے بعد اور کوئی ہے کہ نہیں ہے، کہ میں اکیلے ہی ہوں. پورا جلسہ یوٹیوب بہار میں نہیں ہوتا ہے. وہ آنکھ بند کر کے بھلے سارے سامنے سن کے چلے جائیں. آنکھ بند کر دیا تقریر کرنے والے نے، ابھی نہیں بند کرتے، پہلے بند کر لیتے تھے کہ کوئی رہے چاہے نہ رہے، چاہے ایک آدمی بھی نہ رہے. کہیں ان کو بعد آپ کھلی دیکھا کوئی ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک آدمی بچا تھا جس کی کرسی تھی جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ کرسی میری ہے جس پہ آپ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں. پوری عوام ہی چلی گئی. کچھ وقت کا خیال ضروری ہوتا ہے، وقت کا لحاظ کرنا چاہیے، چاہے نعت پاک ہو یا بیان ہو. تقریروں کے ذریعے قوم کی اصلاح ہوتی ہے، تقریروں کے ذریعے عقائد باطلہ کا رد ہوتا ہے. نعت پاک عشق رسول میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور یہ سلسلہ ایک زمانے سے چل رہا اور چلتا رہے گا. لیکن اگر اس کے اندر اختصار ہو، مختصر پڑھا جائے تو بہتر رہے گا. چونکہ پیغام تو تقریروں کے ذریعے دیا جاتا ہے. جو پیغام ہے نا وہ تقریروں سے دیا جاتا ہے. لوگ سنتے ہیں
تو اپنے ان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور انبیاء کرام سے محبت کے پیدا ہوتی ہے. یہاں حضرت موسیٰ کلیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آگ کی باتیں ماجدہ میں وہ آگ جل رہی تھی، جلتی ہوئی آگ کے اندر ایک کپڑے کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کو لپیٹا، آگ کے اندر ڈال کے بھول گئی. سپاہی آئے، ڈھونڈا، گھر سے چلے گئے. اب آپ کی بہن جو تھی آپ کی والدہ سے پوچھنے لگی کہ آپ یہ بتائیے کہ بھائی ہمارا بھائی کدھر گیا، بھائی کدھر گئے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کو یاد ہی نہ رہا کہ ہم نے کیا کیا. بڑی دیر تک انہوں نے تلاش کیا، تو جو تلاش کے بعد بھی ڈھونڈ نہیں پائیں وہ تنور کے اندر جو ڈالا تھا نا آگ کے اندر، تو آگ کی اس تنور سے دھیرے آہستہ آہستہ رونے کی آواز سنائی پڑی. رونے کی، ہر بچہ روتا ہے تو آہستہ رونے کی آواز ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے اسی کے اندر ڈالا تھا. آپ نے جب تنور کی طرف دیکھا تو وہ تنور نہیں تھا، وہ تو آگ تھی، لیکن اللہ نے موسیٰ کلیم کے لیے اسے بلے گلزار بنا. وہ تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے، آگ سے لیٹے. آؤ نبیوں کی برابری کرنے والوں، آؤ تم بھی اپنے بیٹے کو لا کے کسی وہ چل رہا ہو ادھر، وہ جو بمبئی میں تندور بولتے ہیں، تندوری مرغی جس پہ کھا رہا تھا پگلا گئے، وہ کہتے نہیں مجھے بہت پسند ہے. تو تیرے کو منع ہی کون کیا ہے؟ پسند وہی تو تیرے کو پسند ہے. نماز تو پسند نہیں ہے، سجدہ کرنا تو نہیں پسند ہے، خالی کھانا ہی تو پسند ہے. پیدا اسی لیے ہوا ہے کھانے کے لیے. کیا پسند ہوگا؟ وہی پسند ہوگا. وہ بمبئی میں تندور بڑا مشہور ہے، تندور لاؤ. تو کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے، کیا تو اپنے بیٹے کو لے جا کے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں. موسیٰ کلیم کی ماں کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ کلیم کی ماں، تم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا رسول ہوگا، وہ نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا. وہ نبیوں کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ کون کی برابری کرے گا؟ جب موسیٰ کلیم کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی شان کتنی بڑی ہوگی. جو حضرت موسیٰ کلیم کے بھی نبی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی نبی ہیں. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے نکالا اور آپ کو یہ خوف ہوا کہ اب ہم کیا کریں. تو آپ نے آپ کو مشورہ دیا، اور یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ایک آپ کو بذریعہ علقہ بتایا گیا تھا کہ اسے صندوق کے اندر بند کرنا اور بے خوف و خطر اسے دریا میں لے جا کے ڈال دینا. کیا شان اللہ کے نبیوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا محافظ ہے. ابھی تو آپ بچے ہیں، ابھی آپ کی ولادت ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی والدہ ایک صندوق بنانے والے کے پاس گئی. اس زمانے کے اندر لکڑی کا صندوق بنتا تھا. آپ صندوق بنانے والے کے پاس گئی تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہے، کس کام کے لیے صندوق چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ نے صاف صاف اسے بتا دیا کہ ہم بچے کی حفاظت کے لیے صندوق چاہیے. تو اس نے صندوق تو بنا دیا، صندوق بنا کے آپ کو دے بھی دیا. لیکن بعد میں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ فرعون نے تو اعلان کیا ہے کہ کوئی بچہ باقی نہ رہ جائے جسے قتل نہ کر دیا جائے. وہ کہنے لگا کہ اب یہ خبر جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ ایک بچے کو صندوق کے اندر رکھ کے دریا کے اندر ڈالا جانے والا ہے، تو میں اس کی خبر اب فرعون تک پہنچا دوں گا. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صندوق کے اندر آپ کی والدہ نے رکھا. قرآن پاک نے اس پورے منظر کو بیان کیا کہ آپ کے لیے وہ صندوق تیار ہوا. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو صندوق کے اندر رکھا گیا اور پھر حضرت موسیٰ کلیم کی والدہ ماجدہ نے اسے لے جا کر دریا کے اندر ڈال دیا اور صندوق تیرنے لگا دریا کے اوپر. وہ ڈال کے صندوق چلی گئی. اور یہ جو بنانے والا تھا اس نے کہا کہ اب یہ خبر ہم فرعون تک ضرور پہنچائیں گے. وہ فرعون تک خبر پہنچانے کے لیے آیا. جب وہاں بتانے کے لیے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا کر دیا. گونگا
زبانی بند ہو گئی بے شرم کی، بے غیرت کی۔ ہر نبی کے غدار کا یہی حشر ہوتا ہے، ہر نبی کا جو غدار ہوتا ہے نا اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کی زبان کو بند کر دیا، کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ گیا یہ تھوڑی دیر تک، جب اشارے سے کچھ کہنے لگا تو سپاہی جو ہے بہت ناراض ہو گئے اس کے اوپر، پولیس والے جو تھے نا، ارے جب وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہے، کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، صرف وہ کچھ کر رہا، تو پولیس والے اس کے اوپر اتنا ناراض ہوئے کہ اس کو مارا پیٹا اور بھگا دیا مار کے۔ گیا تھا کیا کرنے؟ نبی کی شکایت کرنے گیا، نبی کی خبر دینے گیا تھا، لیکن وہاں سے گیا تو ذلت اٹھا کے واپس لوٹا۔ یہی حشر ہر گستاخ نبی کا ہوگا، یہی انجام ہر نبی کے گستاخ کا ہوگا۔ جو نبیوں سے عداوت کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا یہ صندوق بنانے والا جب یہ گھر پہ پہنچا تو اس کی زبان جو ہے پھر سے آ گئی، یہ توبہ کرنے لگا، معافی اپنی طلب کرنے لگا، زبان اس کی پھر سے واپس آ گئی۔ پھر جب یہ بولنے لگا تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ ایک بار میں اور جاؤں گا، ایک بار یہ اور گیا بتانے کے لیے۔ جیسے ہی سپاہیوں کے پاس پہنچا اور پھر بتانا چاہتا تھا کہ زبان اس کی بند ہو گئی، پھر سپاہی نے اس کو مارا اور مار کے اس کو واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب دوسری بار پھر آیا تو پھر سے اس کی زبان پھر سے واپس اسے مل گئی۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ اس بار بھی میں جاؤں گا اور جا کر یہ خبر پہنچاؤں گا کہ ایک بچے کو صندوق کے اندر رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ ہو جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ تو جب تیسری مرتبہ یہ بتانے کے لیے گیا تو اندھا بھی ہو گیا اور گونگا بھی ہو گیا۔ وہاں جب پہنچا تو آگ کی روشنی بھی چلی گئی اور گونگا بھی ہو گیا۔ اب وہاں جا کے یہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر اس کو سپاہیوں نے مارا اور مار کر اسے واپس لوٹا دیا۔ اور یہ واپس جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے پھر آ کے توبہ کیا کہ اب میں کبھی یہ بات فرعون تک کبھی نہیں پہنچاؤں گا، اس کے سپاہیوں تک کبھی نہیں پہنچاؤں گا۔ اور یہ توبہ کرنے لگا تو اس کی زبان بھی واپس مل گئی اور اس کی آنکھ بھی واپس ہو گئی، دونوں صحیح ہو گئی۔ لیکن پھر اس نے دل سے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دریا کے اندر آپ کے صندوق کو ڈال دیا گیا اور دریا کے اندر یہ صندوق تیرنے لگا۔ دریائے نیل سے ایک چھوٹی سی نہر نکال کے فرعون کے محل کے قریب لائی گئی تھی، تو وہ دریائے نیل میں یہ صندوق ڈالا گیا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کو برس کی بیماری تھی، برس یعنی سفید داغ تھا اس کو۔ اس نے اپنے ملک کے حکیموں کو، علاج کرنے والوں کو بلایا، ان سے بہت علاج کرایا، لیکن اس کی جو برس کا داغ تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس زمانے جیسا علاج اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے کے اندر بڑا اچھا علاج ہوتا تھا، حکیمی دوائیں ہوتی تھی لیکن وہ دوائیں بڑی کارگر ہوتی تھی۔ تو کوئی دوا نے اثر نہیں کیا تو اس نے اب جادوگروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا اور ان سے بلا کے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ایسا معاملہ ہے۔ تو جادوگروں نے اسے بتایا کہ تمہاری یہ بیٹی اس وقت ٹھیک ہوگی کہ دریا کے اندر سے کوئی بچہ ایسا تمہیں مل جائے جو دریا کے اندر سے نکلے اور پھر اس کے تھوک کو اس کے برس کے داغ پہ لگایا جائے تو اس کے برس کی بیماری چلی جائے گی۔ اب وہ بچہ ملے کہاں سے ملے گا وہ؟ تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن اس کی بیٹی اور اس کی جو خادمائیں تھیں وہ دریا کے اندر نہانے کے لیے گئی جو نہر اس کے قریب ساحل کے قریب میں تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق پانی کے اوپر بیٹھا چلا آ رہا ہے اور وہاں ایک درخت تھا، درخت کے اندر آ کے وہ رک گیا، اسی سے آ کے لگ کے رک گیا۔ تو اس کی جو خادمائیں تھیں انہوں نے خبر دیا کہ ایک صندوق دریا پہ نظر آیا ہے اور وہ چلتے چلتے آ کے رک گیا ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ وہ صندوق لے کے آؤ۔ وہ صندوق وہاں سے دریا کے اندر سے لے کے آئے، صندوق لا کے فرعون کے سامنے رکھا کہ اس نے کہا کھولو اس کو۔
اب جو اس کے سپاہی تھے، جو اس کے وہاں پہ موجود لوگ تھے، انہوں نے بڑی کوشش کیا کہ یہ صندوق کسی طرح کھل جائے، لیکن ہزاروں کوشش کے بعد وہ صندوق نہیں کھلا۔ فرعون کی بیوی جو تھی آسیہ، یہ مومنہ ہے اور بڑی متقی پرہیزگار، تو آسیہ بھی وہاں موجود تھی۔ فرعون نے بھی بڑی کوشش کی کہ مجھ سے کھل جائے، لیکن وہ نہیں کھلا صندوق۔ تو اس کی بیوی جو آسیہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں مجھ سے کھلتا ہے۔ تو انہوں نے جب ہاتھ اس میں لگایا اور جیسے ہی وہ کھولنا چاہتی تھی تو صندوق خود سے کھل گیا۔ یہ ظالم اور صالح کے نیک کے ہاتھ کی تاثیر ہے۔ صالحین کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ نہ ہونے والا کام ہو جائے، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کے ہاتھ کی تاثیر یہ ہے کہ ہونے والا کام ہی نہ ہو، اور بے دین ہے، جو منافق ہے، جو خارج اسلام ہے، وہ تو بالکل ہی اس سے کیا ہونے والا ہے، وہ تو جہاں قدم رکھ دے وہیں آگ لگ جائے، جو ہونے والا ہے وہ بھی نہ ہو، منحوسیت پھیل جائے چاروں طرف۔ تو یہ صالحین کے ہاتھ کا اثر ہے۔ صندوق کھل گیا، دیکھا تو صندوق کے اندر کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بڑا حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ آسیہ نے اس کو نکالا اور اپنی گود میں لیا۔ اب وہاں جو لوگ موجود تھے، سپاہی موجود تھے، تو کہنے لگے کہ کسی نے چھپانے کے لیے اس بچے کو دریا میں ڈال دیا ہوگا، تو اس لیے بادشاہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو کہاں سے بہ کے آ رہا ہے، دریا کے اندر سے آیا ہے، نہ جانے کہاں سے، کوئی ضروری مصر کا ہوئے، پتہ نہیں کس جگہ کا یہ بچہ ہے، کہاں سے آیا، یہ صندوق کہاں سے بہ کے آیا۔ اے بادشاہ، یہ بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے اور میرے پاس کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ تو بادشاہ جو تھا، فرعون جو تھا، وہ اپنی بیوی کی بات مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سپاہی سے کہا جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش کی بات ہے کہ اب اس زمانے کے اندر دائیاں ہوا کرتی تھی جو دودھ پلاتی تھی۔ دائیوں کو بلایا گیا، اس نے کئی دائی بلائی، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کسی کا دودھ جو ہے آپ نے نہیں دیا۔ بڑا پریشان تھا وہ، اور جب بھوک کی شدت سے آپ پریشان ہوئے تو وہ فرعون جس کی حکومت کے زوال کا سبب موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور جس کے دعوت پر ایمان نہ لانے کے سبب وہ دریائے نیل یا قلزم میں غرق کر دیا گیا، وہی موسیٰ کلیم اللہ کو کبھی آسیہ اپنی گود میں لے کے ان کو تسلی دیتی ہے اور کبھی فرعون اپنی گود میں لے کے ان کو تسلی دیتا ہے۔ کیا شان میرے رب کی ہے، جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرے گا وہی اس کی گود میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، دیکھیے قدرت ہے الہی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس کی گود کے اندر ہیں، وہ تسلی دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کی والدہ بڑی پریشان تھی، اور اس پورے منظر کو قرآن نے بیان فرمایا۔ پورا یہ منظر جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ پورا منظر قرآن نے بیان کیا، پورے الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ واقعہ حضرت موسیٰ کلیم کی والدہ ماجدہ بڑی پریشان تھی، انہوں نے اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ جاؤ بھائی کا پتہ لگاؤ کہ کیا حال ہے، کہیں فرعونیوں نے قتل تو نہیں کر دیا، تو جاؤ معلوم کرو۔ تو آپ کی بہن آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ منظر جب دیکھا کہ وہاں تو موسیٰ کلیم اللہ کو گود میں فرعون لے کے بیٹھا ہے، اور لیکن آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں، یہ خبر جب آپ کی پہنچائی تو آپ کی والدہ اور بے چین ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ اس نے ساری دائیوں کو طلب کیا، یہاں تک کہ آپ کی جو بہن تھی ایک دن وہ دربار تک اجازت دے کے گئی، اور انہوں نے جا کے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ایک دائی لے کے آتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ یہ پی لیں۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ لے کے آؤ۔
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ یہ سارا منظر قرآن پاک نے بیان کیا کہ اے موسیٰ کلیم کی ماں، ان قریب اس بچے کو ہم تمہاری طرف پھیر دیں گے اور تو اس بچے کو دودھ پلائے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی والدہ جب وہاں تشریف لائیں تو اللہ کے نبی کی جو بیوی ہوتی ہے نا، ان کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ جو نبی کی بیوی ہوتی ہے نا، ان کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ جو نبیوں کی جو بیویاں، جو مائیں ہوتی ہیں، جن سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ انہیں بڑی شان عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ کریم کی والدہ جب دربار کے اندر پہنچی تو حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کو انہوں نے گود میں لیا اور جیسے ہی دودھ انہوں نے پلایا، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے کہ اتنی دائیاں میں نے بلایا اور کسی دائی کا دودھ نہیں پیا؟ تو آپ فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے جسم میں رب نے قدرتی خوشبو پیدا فرمائی ہے اور میرے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے لذت پیدا کر دیا ہے کہ جب میں کسی بھی بچے کو دودھ پلاتی ہوں، کسی دائی سے کوئی بچہ دودھ نہ پیتا ہو، میں پلاتی ہوں تو بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ تو آپ کو دودھ پلانے پر، اس خدمت پر آپ کو مامور کیا گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون نے کہا کہ تم اس بچے کو لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ کیا شان میرے رب کی ہے، کیا شان اللہ کی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا۔ آپ کی گود میں حضرت موسیٰ کلیم پرورش پانے لگے۔ لیکن ایک وقت ہوا آیا کہ جب آپ جیسے جیسے آپ بڑے ہونے لگے، آپ نے دیکھا کہ قوم تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، اپنی خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسے ہی آپ کی عمر بڑی، آپ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور ایک دن آپ نے فرعون کے سامنے بھی کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا فرمایا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے چاند و سورج پیدا فرمایا۔ آپ نے اس سے جب بحث و مباحثہ کیا تو یہ دوری جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ جو ہے وہ فرعون سے دور ہو گئے۔ جب آپ کی عمر اور بڑی تو دور ہو گئے اور آپ وہاں سے دور جا کے آپ کہیں تنہائی میں جا کے رہنے لگے اور آپ کو کسی کے مقام کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ظالم کے سبب آپ جو ہے وہ تنہائی میں رہنے لگے۔ کبھی کبھی آپ شہر میں آتے تھے اور ضرورت کے سامان لے کے واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن شہر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کا ایک قبطی سے جھگڑا ہو رہا ہے، یعنی ایک فرعونی کا ایک اسرائیلی سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ جو فرعونی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو میری لکڑیاں اٹھا، جیسا کہ ان کا معمول تھا۔ یہ کھیتی کرنا یہ اسرائیلیوں کا کام تھا، بوجھ اٹھانا اسرائیلی کا کام تھا، گھر کا کام کرنا اسرائیلی کا کام تھا۔ یہ ظلم تھا ان کا، یعنی کوئی قبطی کام نہیں کرتا تھا، یہ سارا کام اسرائیلی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ گندگی صاف کرنا، یہ سارا کام اسرائیلیوں کی ذمہ تھا۔ عورتوں کا کام تھا گھر کا کام کرنا۔ تو وہ قبطی کہہ رہا تھا کہ یہ لکڑی ہے، اس کو تو اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے نہیں اٹھانا ہے۔ اس بات پر دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس نے دیکھا اسرائیلی نے، تو اس نے کہا کہ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص کیوں ظلم کرتا ہے، تو اس پہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھایا لیکن اس نے آپ کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ وہ آپ کے اشارے میں گستاخی کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اسے تماچا مارا۔ یہ ضرب موسیٰ کلیم کی کہ ایک تماچے میں ہی اسے موت آ گئی، مر گیا۔ ایک تماچے سے مرتا ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نے ایک تماچا مارا اور ختم ہو گیا، مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو یہ شخص وہاں بھاگ گیا، جو قبط اسرائیلی تھا بھاگ گیا۔
اس کی لاش ہوئی پڑی رہی. اب قاتل کو لوگ تلاش کرنے لگے کہ قاتل کون ہے, گواہی کون دے گا, یہ تلاش ہونے لگی. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تو چلے گئے, لیکن قاتل کی تلاش تھی. ایک دن آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ پھر اسی شخص کا ایک سے جھگڑا ہو رہا ہے. جو لڑاکو ہوتے ہیں نا, ان کا تو روز کا جھگڑا ہوتا ہے نا, کوئی ایک دن کا تو نہیں ہوتا نا. جو جھگڑا کرتے ہیں ان کا تو دھندا ہی ہوتا ہے نا, کام. جیسے ہر آدمی کوئی دھندا کرتا ہے نا, تجارت کاروبار, کوئی سلائی کر رہا ہے, کوئی مکان بنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ خالی جھگڑا, لڑائی, جھگڑے ہی کام, وہ دھندا ہی ان کا جھگڑا اس کا. وہ دیکھا آپ نے, تو اس نے آپ کو جب دیکھا پھر بلایا کہ آپ میری مدد کریے. حضرت موسیٰ کلیم تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو کتنا برا ہے کہ ہر دن تیرا ہی جھگڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ کل بھی تو میرا ہوا تھا, مطلب چند دن پہلے بھی تو میرا ہوا تھا, اور آپ نے ہی تو میری مدد کیا تھا. اس کو آپ نے تو مارا تھا ایک تماچا جب اس کی موت ہو گئی. وہ جو شخص تھا سبتی, وہ تو سمجھ گیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو مارا. اب یہ بات جو ہے فرعون تک پہنچ گئی, اور فرعون نے جب اس کی تصدیق کر لی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کلیم کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. حضرت موسیٰ کلیم کی تلاش جاری ہو گئی. قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا ہے. ایک شخص جو ہے وہ شہر سے آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کلیم کو آ کے خبر دیا کہ موسیٰ کلیم, میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں, تم یہاں سے جلد چلے جاؤ, اس لیے کہ ظالم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, فرعون ہی تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں سے جلد چلے جائیں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ کلیم, مدین کی طرف ہجرت کر جاؤ. وہاں سے مدین جو ہے وہ 8 دن کا راستہ تھا, 1 ہفتے کا راستہ تھا. حضرت موسیٰ کلیم کو حکم ہوا. آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور توشہ بھی نہیں تھا, کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا, اور مدین جانے کے 3 راستے تھے. حضرت موسیٰ کلیم نے بیچ کے راستے کا انتخاب کیا, اور یہ اس لیے کیا کہ اس انتخاب کے اندر حضرت جبریل امین آپ کی مدد فرما رہے ہیں. حضرت جبریل امین آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیچ کے راستے کا انتخاب کیا. وہ سپاہی 2 راستوں پہ آپ کو ڈھونڈتے رہے, تیسرے راستے پر کوئی گیا نہیں, اور حضرت موسیٰ کلیم درختوں کے پتوں کو کھاتے ہوئے. دیکھیے اللہ کے نبیوں نے کیسی مشقت اٹھائی, کیسی دشواریوں سے اللہ کے نبی کو گزرنا پڑا. درخت کے پتوں کو کھاتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام مدین پہنچے. اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ ایک کنویں کے پاس تشریف لے گئے. وہاں ایک درخت تھا, وہاں آپ بیٹھ گئے. قرآن پاک نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس قوم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ایک بڑا ڈول ہے جو پانی کے اندر ڈالتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں اور اپنے جانوروں کو, اونٹ کو, گائے کو, بکریوں کو ملاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے تھے منظر, اور آپ نے دیکھا کہ دور دو نوجوان جو ہے وہ 2 بچیاں وہ کھڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کو کوئی پانی نہیں دے رہا ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آخر تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. وہ اپنا کھڑی ہوئی تھی ایک کونے میں تاکہ بھیڑ بھاڑ میں سے بھی بچیں, مردوں کے بیچ میں بھی نہ جائیں. ظاہر سی بات ہے نبی کی بیٹی ہیں. آج کا زمانہ تھوڑی تھا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو گھستے چلی جائیں, عورتیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں, کچھ پڑی ہی نہیں ہے, بے پردہ, بے غیرت, بے شرم. ان کو شرم و حیا تو ہے نہیں, ان کو کیا ہے, کہیں بھی چلی گئی ہو. لیکن وہ نبی کی بیٹی تھی. وہ انہوں نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ بھاڑ ہے, تو کہا کہ میں وہ کھڑی رہی, وہ انتظار میں. انہوں نے بتایا کہ جب یہ سارے پانی پی لیتے ہیں, پلا دیتے ہیں, تو حوض کے اندر جو پانی بچ جاتا ہے ہم اپنے جانوروں کو اسے پلاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تشریف لے گئے ان لوگوں کے پاس, اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم ان کے جانوروں کو پانی کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو تم خود پلا دو.
انہوں نے یہ کہتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کو جواب دیا کہ ایک پتھر تھا، پتھر بہت بڑا پتھر تھا جو کنویں کے منہ کے اوپر رکھا جاتا تھا. اب کنویں کے منہ کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا اور وہ جو ڈور تھا اسے 10 آدمی کھینچ کے نکالتے تھے اور وہ پتھر اٹھانے کے جو زمانے کے لوگ تھے، اب تو 10 یا 50 بھی نہ اٹھا سکیں، وہ 10 آدمی مل کے اس پتھر کو اٹھا کے کنویں کے منہ کے اوپر رکھ دیتے تھے. ان لوگوں نے پتھر کو اٹھایا 10 لوگوں نے اور کنویں کا جو منہ تھا اس کے اوپر رکھ دیا اور کہنے لگے اگر تم کو اتنی ہی محبت ہے تو تم پلا دو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ڈول کو انہوں نے رسی ڈول رکھ دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بھوکے ہیں، 1 ہفتے تک کھانا نہیں کھایا، 1 ہفتے کے بھوکے. کیا طاقت اللہ نے نبیوں کو عطا کی ہے. جو 10 لوگ اٹھاتے تھے حضرت موسیٰ کلیم نے اس کو 2 ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیا پتھر پر اور ڈول آپ نے ڈول لیا اور اس کو کنویں میں ڈالا. اس ڈول کو آپ نے اکیلے کھینچ کے نکالا اور نکال کے آپ نے ان سے کہا کہ پانی پلا دو. انہوں نے پانی پلایا اور پلا کے وہ اپنے جانوروں کو لے کے چلی گئیں اور انہوں نے جا کے حضرت شعیب علیہ السلام سے بتایا، جو اس وقت ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان سے بتایا کہ کنویں کے اوپر ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو بڑا باغیرت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا طاقتور نوجوان ہے، جو کام 10 لوگ کرتے ہیں اس نے تنہائی کیا اور اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا لو. تو قرآن پاک نے اس منظر کو بھی بیان کیا ہے کہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، یعنی حیا کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، الاستحیاء قرآن میں ہے کہ وہ حیا کے ساتھ آپ کی بیٹی آئی سر جھکائے ہوئے اور اس نے آپ سے کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ کو جو آپ نے ہمارے پر احسان کیا ہے، پانی پلایا ہے، اس کی آپ کو کچھ اجرت وہ دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا تو بڑے نورانی شکل والے بزرگ ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھا، بڑے نورانی شکل والے چہرے والے بزرگ ہیں. آپ گئے، تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو بٹھایا اور بٹھا کر آپ سے انہوں نے یہ فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے، کہ کھانا کھا لو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جو کام کیا ہے، ہمارا گھرانہ جو ہے وہ کسی سے اجرت نہیں لیتا، ہمارا تعلق اللہ کے نبی کے گھرانے سے ہے، ہم کسی پر احسان کر کے اجرت نہیں لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی اللہ کے نبیوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارا بھی کام یہ ہے، ہم کس نسل سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا کام بھی یہ تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے تھے، انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے. ہم بطور اجرت نہیں، ہم کو مہمان نوازی کے طور پہ کھلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کھانا آپ نے کھایا اور حضرت موسیٰ کلیم سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ آپ نے اپنا نام بتایا، کہاں سے آئے، سارا کچھ انہوں نے پوچھا اور پورا واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آپ کو بتایا. جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کرو، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات عطا فرما دی ہے. اے موسیٰ خوف نہ کرو، اللہ نے تمہیں ظالموں سے بچا لیا، اب تم امن و سکون کے ساتھ رہو. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام مدین کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے. اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے آپ سے کہا کہ اے ہمارے والد، آپ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اجرت دیں گے، تو آپ نے موسیٰ کلیم کو کیا اجرت دی؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں تم دونوں میں سے ایک کا نکاح موسیٰ کلیم اللہ سے کروں. آپ نے حضرت موسیٰ کلیم سے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو میری بیٹی سے عقد کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ خاموش رہیں، لیکن میری شرائط ہیں، میری ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں میری خدمت کرنا پڑے گا، اور یہ خدمت 10 سال کی ہوگی. 8 سال تو تمہارے اوپر یہ خدمت واجب ہوگی، 2 سال یہ تمہارے لیے مستحب رہے گی، چاہو تو 2 سال کرو، چاہو تو نہ کرو. 8 سال خدمت کرنا، بتائیے کوئی تیار ہوتا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں،
اور اس خدمت کے اندر بکریاں چرانا بھی تھا، بکری بھی چرانا تھا اس کے اندر، اور آپ کی خدمت کرنا بھی تھا، گھر کے کام بھی کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اسے منظور فرمایا، اور پیغمبر کا نکاح پیغمبر کی بیٹی سے ہوا۔ یہ بھی تو شان ہے، بڑی شان کی بات ہے کہ نبی کا نکاح نبی کی بیٹی سے ہو رہا ہے۔ دونوں نبی ہیں، حضرت شعیب بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم بھی نبی ہیں، آپ کا نکاح ہوا۔ اور اس تفصیلی واقعے کو قرآن پاک میں اگر میں کئی دن تک بیان کروں تو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن ان تمام واقعات کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ نے جو یہ درجہ عطا کیا، جو مقام عطا فرمایا، یہ سب صدقہ ہے نبیوں کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا کا، یہ جو کچھ حضرت موسیٰ کلیم کو عطا کیا گیا، یہ میرے آقا کے طفیل ملا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا۔ جسے جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے طفیل ملا ہے، آپ کی آمد مبارک کے طفیل ملا ہے۔ انشاءاللہ حضور کی آمد کی طفیل اللہ تعالی ہمیں بھی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ کل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر میں کروں گا، آپ سنیں گے، جو حدیث کریمہ میں تفسیر قرآن کے اندر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے محدثین نے جو بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ ذکر ہم آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کی برکتیں عطا فرمائے، اور یہ میرے آقا کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا اتنا بڑا کام مجھ سے لے لیا۔ یہ حضور کی آمد کی برکت ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ حضور کی میلاد شریف کیا یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کا اتنا بڑا کام ہم سے لے لیا۔ اور یہ دیکھیے کیا شان ہے میرے رب کی کہ اللہ جب کسی کام کو پورا فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے غیر سے سبب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ کل دیکھیے میں بیان کر رہا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے مجھ سے ملنے، اور جب مجھ سے کمرے میں ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ کل جو ہے میں آپ کے مدرسے کے لیے، بغیر کہے ہوئے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، بغیر کہے انہوں نے کہا کل آپ کے مدرسے کے لیے 1 لاکھ میں بھیجوں گا۔ آج انہوں نے پیسہ بھیج دیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے فضل کی بات ہے، کیسے دین کا کام ہوتا ہے۔ آفاق ماسٹر کے بیٹے نے بھی مجھ سے آگے کہا کہ میں بھی مدرسے کے لیے 1 لاکھ دوں گا۔ ابھی کچھ محبت کرنے والے نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، وہ بنگلور سے آئے ہوئے ہیں، جمشید نام ہے لڑکی کا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی مدرسے کے لیے 1 لاکھ دوں گا۔ یہ دین کا کام دیکھیے کس طرح ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی تو جب ہوئی کہ کل جو بیٹھ کے وہ محفوظ یہاں پہ ہنس رہے تھے، میرا اشارہ بھی شاید انہیں کی طرف تھا کہ کوئی سنجے نگر کا بچے گا نہیں جس سے میں نہ وصول لوں، اور اگر کسی کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے تو دوسری ٹانگ بھی میں توڑ دوں گا اگر اس نے مدرسے کو پیسہ نہیں دیا۔ ان کو بہت ہنسی آ رہی تھی اس وقت، یہ تو اشارہ ہے کسی کی طرف، اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی 1 لاکھ مدرسے کو دوں گا، تو میں نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کے برابر ہے یہ، تو 50,000 دیا، 50,000 انہوں نے کہا بعد میں دیں گے۔ تو یہ اللہ کے فضل، دیکھیے دین کا کام کیسے ہوتا ہے۔ حکیم جو ہیں عبدالحکیم بنگال والے سے مشہور ہیں، انہوں نے 25,000 دیا، میں نے ان سے کہا 50,000 دو، ہمیشہ دینے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مدرسے کا کام ہے کبھی تو اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیے سال بھر میں مدرسے کا کوئی اعلان نہیں کرتا، اس لیے کہ رمضان شریف میں یہ پورا انتظام ہو جاتا ہے، پھر اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب انتظام ہے تو اعلان کیوں ہوگا؟ تو کوئی اعلان پورے سال نہیں ہوتا، لیکن اب اتفاق ہے کہ یہ کام آ گیا، پھر ادھر مدرسے کا اندر میں جگہ ہے مدرسے کی، اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، ادھر جگہ بھی ایک مسئلہ آ گیا جگہ خریدنے کا، تو یہ سارے معاملے ایک ساتھ جمع ہو گئے، مدرسہ چلانا بھی یہ سارا کام ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے جب کوئی کام ہوتا ہے، میں نے کہا تھا کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، انشاءاللہ یہ کام اللہ تعالیٰ غیب سے پورا فرما دے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ جب 2 سال والے اللہ کی راہ میں دیں گے، 2 سال کا ایک آدھے بچے جب وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کام رکنے والا ہے؟ دین کا کوئی کام رکے گا؟ اس زمانے میں جب نہیں رکا کہ یہاں پر جو لوگ تھے بہت کم پیسہ ان کے پاس تھا، دیکھو ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا لیکن وہ آج سمجھ پائے، ان کی طرف بھی کیا لیکن آج مجھے سمجھ میں آیا، تو ٹھیک ہے لیٹ سمجھے کوئی بات نہیں لیکن سمجھیے بات۔
سمجھیے یہ بھی سب دینے والے لوگ ہیں، ہمیشہ دیا ہے شروع سے، مسجد جب سے تعمیر ہو رہی ہے. یہ دیکھیے جاوید جواد بھائی جنہوں نے مدرسے کے لیے یہ دیا ہے، کیا دیا ہے میں نہیں پوچھا. ہاں اپنے والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے دیا ہے، اور کئی نوجوان ہیں انہوں نے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے جس مقصد سے دیا ہے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے والدین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو جو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، اور یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ ابھی ان کے پاس موجود نہ ہو یا وہ کوئی مشکل ہو، ہر آدمی کے ساتھ اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن نیت سب کی یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم بھی دین کی راہ میں اپنا مال ضرور. سب کے دل کا جذبہ یہی ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے دل کا جذبہ یہی ہے کہ کاش ہمارا رب ہمیں بھی عطا کرتا، ہم بھی اللہ کی راہ میں جائیں. انشاءاللہ جو جذبہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جذبے پر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. دیکھیے نوجوان نے اور لا کے دیا یہ سب یہ جذبہ ہے، اور یہ جذبہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تو اس وقت سے شروع ہوا. جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت سے یہ جذبہ شروع ہوا نوجوانوں کے اندر. اب جو نوجوان تھے ان کے بچے جوان ہو گئے، جو نوجوان تھے ان کے بچے جوان ہو گئے. تو یہ جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جذبہ اس قوم کو عطا فرمایا، اور خاص کر یہاں جو لوگ آباد ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا جذبہ عطا کیا ہے کہ جب بھی دین کا کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی مدرسے کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ہر بات کو اعلان بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پیر صاحب کا وہ شعر ہے حضور مفتی انان پارہ کا، میں نے کل بھی پڑھا تھا کہ کام رکنے کا نہیں، اے ناداں کوئی عالم غیر سے ہو جائے گا ساما کوئی. یہ غیر سے اللہ انتظام فرما رہا ہے، غیر سے احساس پیدا ہو رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ دیکھ جا رہا ہے، جو آ رہا ہے بغیر کہے بھی. ہم تو باہر والے کسی آدمی کو میں مدرسے مسجد کے لیے کبھی نہیں کہتا. آپ یہ اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باہر کے جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں چاہے وہ بمبئی سے آئیں یا بمبئی کے باہر سے ہیں، میں کسی سے بھی مدرسے اور مسجد کے لیے نہیں کہتا کبھی. ہاں کوئی اپنی مرضی سے یہاں دے کے چلا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم کسی سے کبھی نہیں کہتے. ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کام جہاں کا ہے انشاءاللہ وہیں سے پورا ہوگا، اور یہ ہمارے نصیب میں، یہاں والوں کی قسمت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے گھر کی تعمیر بھی کریں، اس کے لیے زمین بھی خریدیں. تو یہ جس کے نصیب میں ہے کام وہی تو کرے گا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یہ کام دے رہا ہے. جو کام بڑے بڑے امیر نہ کر سکے، پیسے والے نہیں کر سکے، بڑے بڑے دولت والے نہیں کر سکے، وہ غریبوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا. مسجد بنا کے بھی دکھا دیا، اور انشاءاللہ مدرسہ بھی بنا کے دکھائیں گے، مدرسہ بھی یہیں سے بنے گا. ہر کام ہو جاتا ہے، کوئی کام رکتا نہیں ہے. اور جنہوں نے خدمت کیا ہے آج آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا. مجھے یاد ہے اس وقت کی بات یاد ہے کہ سب محنت کرتے تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مدرسے اور مسجد کے لیے بہت کام کرتے تھے. لوگ رات بھر، جب میں یہاں اعلان کرتا تھا تو رات بھر لوگ مسجد کے لیے اینٹ اٹھاتے تھے، سریا اٹھاتے تھے، سیمنٹ اٹھاتے تھے، ریتی اٹھاتے تھے، کھڑی اٹھاتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نواز دیا کہ اگر وہ پوری زندگی سجدے شکر میں پڑے رہے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر پائیں گے. میرے رب نے انہیں اتنا نواز دیا کہ جس نے بہت کچھ پڑھا ہوگا اور بڑی مشقت کیا ہوگا اسے بھی نہیں ملا ہے جتنا اللہ نے اپنے فضل سے اور اس مسجد کی خدمت کے طفیل میرے رب نے انہیں عطا کر دیا. اس لیے جو یہاں کے نوجوان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اور برکتیں عطا فرمائے، جس طرح وہ محبت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے لیے. مدرسہ جو ہے نا وہ حضور کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ سرکار کا گھر ہے. جو اس کام کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محروم نہیں رکھے گا، انشاءاللہ اسے انہیں نواز دیا جائے گا. جس طرح آپ سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے خدمت کیا اللہ نے انہیں نواز دیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نواز دے گا انشاءاللہ. تو آپ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں جمع
اور حضور کی میلاد شریف کا موقع بھی ہے، ولادت باسعادت کا۔ کل حضور کی میلاد شریف کی مبارک رات ہے، شب ولادت ہے، جس رات میں اللہ کی رحمت تو ہر دن برس رہی ہے، لیکن وہ رات جو ہے وہ مبارک رات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے تمام راتیں ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند و سورج، ستاروں کو جس محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا وہ حضور کی میلاد شریف کی رات کل ہے۔ کل کی شب میں کثیر تعداد میں نماز تہجد کے وقت آپ یہاں جمع ہو جائیں، اور تہجد کے وقت جمع ہو کر جیسے ہی صبح صادق کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر آپ مسجد کے اندر 5 بجے بھی آ جائیں تو آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں گے، اور صبح صادق کے وقت آپ سلام میں بھی شریک رہیں گے، اور اس وقت تک اٹھنا سب کے لیے آسان بھی ہے۔ تو اور اس کے فوراً بعد نماز فجر جب ہو جائے گی تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پھر جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے گا۔ ادب کے ساتھ اور درود شریف پڑھتے ہوئے محبت کے ساتھ آپ اس میں شریک ہوں۔ اسی طرح کا کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے رسوائی کا سبب ہو، بے وجہ کے نعرے بازی اور یہ طرح طرح کی باتیں۔ ادب جس طرح جتنا احترام کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، اتنا ہی فیض حاصل ہوگا۔ جتنا ادب کریں گے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، نعت پاک پڑھتے ہوئے، نعرے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، بے وجہ کے نعرے لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر و رسالت یا بزرگوں کے نام کے نعرے ہوں، مذہب اسلام کا نعرہ ہو، بے وجہ کے نعرے نہ لگائیں، محبت کے ساتھ آپ اس جلوس کے اندر شریک ہوں۔ اور کل کی شب آپ کوشش کریں کہ جو حضور کی میلاد پاک کی شب ہے، آپ یہ مبارک شب اللہ کے ذکر میں گزرے، تسبیحات میں گزرے، عبادت میں گزرے، اس لیے کہ یہ مبارک شب ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اور یہ مبارک جو عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید وہ عید ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ عید فطر بھی اسی کا صدقہ ہے، عید اضحیٰ بھی اسی کا صدقہ ہے۔ یہ عید ہے، عید میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ تو اس عید پر آپ جس طرح آپ عید میں فجر کے وقت لوگ 4 بجے ہی آ جاتے ہیں، جب ابھی وقت بھی نہیں شروع ہوتا فجر کا، تہجد کے وقت لوگ آ جاتے ہیں، 4 بجے سے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ جس جذبے کے ساتھ آپ عید الفطر اور عید اضحیٰ میں آتے ہیں اور مسجد پوری بھر جاتی ہے، اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ آپ حضور کی میلاد شریف کے موقع پر مسجد کے اندر آ کے جمع ہو جائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نبیوں کے امام کی آمد کا جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، وہ قریب آتا ہے، اور حضور کے عاشق مسجد کے اندر اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب نبیوں کے امام اس دنیا میں جب اگر ہوئے تشریف لائے۔ تو اس وقت آپ کثیر تعداد میں انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہر سال آتے ہیں، اس سال بھی کثیر تعداد میں آپ جس طرح آپ نماز عید کے لیے فجر کے وقت، فجر سے پہلے ہی تہجد کے وقت آ جاتے ہیں، تہجد کے وقت آ جائیں، نماز تہجد ادا کریں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، بعض ہمارے علماء نے 12 لکھی ہیں، بعض نے 8 لکھی ہیں۔ آپ 8 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، اللہ جو توفیق دے آپ نماز تہجد ادا کریں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کرم سے دو لگائے ہوئے شہر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیے ہوئے میرے آقا پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ نہ جانے کب میرے آقا کی نظر ہم پر اور آپ پہ پڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے عاشقوں کا بیڑا پار فرما دے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ انشاءاللہ یہ اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نبوت ہمارے بیڑے کو پار لگانے والے ہیں، وہی ہماری کشتی کو کنارے لگانے والے ہیں۔ انشاءاللہ بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو کل کی جو رات ہے آپ کثیر تعداد میں کل کی رات جمع ہوں۔ یہ کل شب عید میلاد النبی ہے، اور جو شب عید ہے جس طرح ہر سال آپ کثیر تعداد میں فجر سے پہلے آ جاتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اسی طرح اس سال بھی آپ کثیر تعداد میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو
حضور کی میراث شریف کی برکتیں عطا فرمائے اور اس محفل مبارک کو اللہ اپنے دربار کرم میں قبول فرما لے اور ہم سب کے آبا و اجداد کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دے. اور جن حضرات نے بھی مدرسے کا تعاون کیا ہے, چاہے کسی نے زیادہ دیا ہو یا تھوڑا دیا ہو, اللہ تعالیٰ سب کو حضور نبی پاک کی آمد کی برکتیں عطا فرمائے اور حضور کی آمد پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے. السلام. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا یکملا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله.